ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا تبع، ہم خیرن ہم قوم تبع۔ اس نے حملہ کیا تھا بلاد عرب پر۔ تو جب وہ مدینے پہنچا تو یہاں یہود آباد تھے، جو موسیٰ علیہ السلام جب حج کرنے آئے تھے تو واپسی پر جب وہ مدینے کی وادی سے گزرے تو ان کے 3 جو ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، قریظہ، نذیر اور قینقاع، انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آ کے ہجرت کر کے ٹھہرے گا، تو کیوں نہ ہم یہیں رہ جائیں تاکہ ہماری نسلیں اس پر ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اور جب ہمارے نبی آئے تو سب سے بڑے دشمن انہی کی اولاد نکلی۔ تو تبع نے جب حملہ کیا تو یہود کے علماء نے اس سے کہا کہ یہاں قتل و غارت مت کرو، یہاں آخری نبی آئے گا۔ تو یہ جگہ بہت مقدس ہے۔ تو اس نے پھر اپنے خاندان کے ایک فیملی کو وہاں ٹھہرا دیا اور ایک پرچے پر لکھ کے دے دیا کہ میں اس آنے والے آخری نبی پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ پرچہ ان کو دے دیا کہ یہ نسل در نسل تم ان کو آگے منتقل کرتے رہنا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ نبوت کا 14واں سال تھا، اور 27 صفر کو محرم صفر، اس سے اگلا مہینہ صفر ہوگا، آپ ابو بکر کے ساتھ نکلے اور غار ثور میں چھپے 3 راتیں اور 2 دن، اور یکم کو پھر وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ پہنچ گئے طبع۔ تو یہود اتنے، اور چونکہ آپ کے آنے کی خبر ہو چکی تھی تو روزانہ مدینے والے قباء آتے اور آپ کا انتظار کرتے اور واپس چلے جاتے۔ 8 تاریخ کو ایک قینقاع قبیلے کا یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اسے اپنے ضرورت کے لیے، تو اس نے قباء کی طرف غبار اڑتا دیکھا، نہیں پتا کون ہے، صرف غبار دیکھا، تو اس نے مدینے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی کہ یثرب والو تمہارا نبی آ گیا۔ کتنا علم تھا ان کا کامل کہ یثرب والو تمہارا نبی آ گیا۔ تو پھر مدینے والے دوڑے، تو اتنے میں اللہ کے نبی وہاں بیٹھ چکے تھے، ایک چٹان کے نیچے تھوڑا سایہ تھا، ابو بکر کھڑے تھے، ابو بکر کی داڑھی سفید تھی اور ہمارے نبی کی داڑھی سیاہ تھی ساری۔ تو جب وہ لوگ آئے تو پہچانتے تو تھے نہیں، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سفید داڑھی والا ہی ہوگا اللہ کا نبی، تو سارے ابو بکر سے مصافحہ کرتے رہے۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں، یہ مصافحے کی تکلیف جو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ سارے مصافحے ہو گئے تو وہ جو چٹان تھی نا کا ایج، سورج اس سے تھوڑا آگے آ گیا تو آپ پر دھوپ آ گئی، تو ابو بکر نے پاک کے اوپر چادر ڈال دی چٹان کے اوپر۔ تو پھر وہ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ تو سارے مصافحے غلط ہو گئے، نبی تو یہ تھے۔ تو 2 ہفتے آپ نے وہاں قیام کیا۔